محترم حضرات و خواتین اسلام، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت، اس کا صحیح سے دیکھ بھال، صحیح سے اگر اس کی نگرانی کرے تو یہ اولاد واقعی انسان کے حق میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن اگر اس اولاد کی، جسے ہم بڑی شدت سے چاہتے ہیں، بڑی شدت سے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، اور ہر ایک انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شادی کے بعد انہیں اولاد سے نوازے، اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو، اس کی صحیح نگرانی نہ ہو، صحیح دیکھ بھال نہ ہو، تو یہ اولاد انسان کے لیے رحمت بننے کے بجائے، اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک بننے کے بجائے، زندگی میں قلبی سکون اور ذہنی سکون بننے کے بجائے، بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے، یہی اولاد انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے، انسان کے لیے ذہنی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان قلبی سکون حاصل کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنی اولاد سے پریشان رہنے لگتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو کس طرح سے اسے نیک اور صالح بنایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس رحمت کو اپنے بڑھاپے کا سہارا صحیح معنوں میں کس طرح سے بنایا جائے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ لقمان۔ لقمان یہ ایک انسان کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا، بڑا ہی عقل مند انسان تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جن کے یہاں لقمان علیہ السلام کام کر رہے تھے، ان کا جو مالک تھا، اس نے ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کا جو سب سے بہترین حصہ ہے اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ لقمان علیہ السلام اس بکری کو ذبح کر کے اس کا جو سب سے بہترین حصہ تھا، سب سے اچھا حصہ تھا، وہ لے کر کے آیا، اور وہ تھا دل۔ بکری کا جو دل تھا، وہ دل لے کر کے لقمان علیہ السلام اپنے مالک کے پاس آیا۔ ایک مرتبہ اور کہا کہ جاؤ آج بھی میرے لیے ایک بکرے کو ذبح کرو اور اس کا سب سے بہترین، سب سے بیکار جو حصہ ہے، سب سے بیکار جو عضو ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ لقمان علیہ السلام پھر سے ذبح کر کے سب سے بیکار جو عضو اور حصہ تھا اس کو اپنے مالک کے پاس لے کر کے آئے، اور وہ بھی تھا دل ہی۔ مالک نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے تم سے کہا کہ سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ لے کر کے آؤ، تو اس وقت بھی تم دل لے کر کے آئے، اور سب سے بیکار حصہ، سب سے گیا گزرا حصہ جو میں نے تم کو لانے کے لیے کہا، اس وقت بھی تم دل ہی لے کر کے آ رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو لقمان علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر انسانی زندگی کے اندر اس کا دل صحیح ہو تو وہ انسان بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے
کہ اگر یہ بگڑ جائے، یہ خراب ہو جائے تو انسان بھی بگڑ جاتا ہے، انسان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل مندی اور حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے بات کہہ کر کے چلے گئے جن کے اندر بڑی ہی گہرائی، بڑی ہی گہرائی اور بڑا ہی سبق آموز بات کہہ کر کے چلے گئے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی انسان اپنی اولاد کو کیسے تربیت ان کی کرنی چاہیے، کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرے کہ یہ بچہ آگے چل کر آپ کے لیے واقعی آپ کے حق میں رحمت بن جائے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ جب کبھی وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو انہیں دیکھ کر کے ایک طرح کی خوشی محسوس ہو، ذہنی طور پر آپ کو سکون اور آرام ملے، اور یہ بچے آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی آپ کے مقام و مرتبہ بلند کرنے کا ذریعہ، آپ کو سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنائیں، اور آخرت کے اندر بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی کی باتوں میں سے کچھ باتیں ان کی بیٹے کے تعلق سے بھی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، انہیں نیک بنانا چاہتے ہیں، تو لقمان علیہ السلام کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کی نگرانی کیجئے، ان کی تربیت کیجئے۔ واقعی آپ کا بچہ، آپ کی اولاد آپ کے لیے، آپ کے حق میں رحمت بن جائے گی، اور آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی سکون کا ذریعہ اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات لقمان علیہ السلام کی واقعے کی روشنی میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی، سب سے پہلی بات تھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی ان کی تربیت کا طریقہ اور ان کا انداز یہ رہا کہ سب سے پہلے ان کی زندگی کے اندر انہیں جس چیز کی نصیحت کی وہ عقیدے کے تعلق سے۔ کس بات کے تعلق سے؟ عقیدہ۔ کہا کہ عقیدہ ہی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان بچپن سے ہی اپنے بچے کو صحیح عقیدے کی تعلیم دے، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف اپنے بچے کو دعوت دے، انہیں ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تعلیم دے، انہیں اللہ رب العالمین کا تعارف کرائے کہ دنیا کے اندر کس کی عبادت کرنی چاہیے، دنیا کے اندر کون عبادت کے لائق ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، دنیا کو کون چلا رہا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح کی عقیدے کی تعلیم اگر بچپن سے بچوں کو دی جائے اور بچوں کی صحیح رہنمائی کی جائے عقیدے کے سلسلے میں، تو یہ بچہ بڑے ہو کر کے کبھی بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالی کو بھلا کر کے کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے دیکھو دنیا کے اندر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ دنیا کی ہر عبادت، ہر قسم کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں مانگنا ہے اسی ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ دنیا کے اندر تمہارا سر جھکنا ہے تو اسی اللہ کے سامنے جھکنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر تمہیں لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر کے سر نہیں جھکانا۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر کے فریاد رسی نہیں کرنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، لا تشرک باللہ، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ظلم ہے۔ گویا کہ شرک یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں، دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ اور ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف توحید پر ہے، توحید کے اندر ہے، صحیح عقیدے کے اندر ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچے کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو، جب کبھی کوئی چیز تمہیں مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا، حتیٰ کہ اگر تمہارے جوتے کی جو ڈوری ہوتی ہے باندھنے کی، وہ بھی اگر گم ہو جائے تو کسی اور کے سامنے نہیں جانا، بلکہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا۔ تو یہی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ ہم کتنا بھی گناہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، یہ شرک ایک ایسی بری بلا ہے کہ اگر انسانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ آ جائے اور انسان اس کا شکار ہو جائے تو انسانی زندگی ایک تو پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسرا نہ تو اس دنیا کے اندر سکون، نہ تو آخرت کے اندر انسان کو نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شرک کے علاوہ تم میرے پاس جتنے گناہ لے کر کے آؤ گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چاہے جائے کہ آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے توبہ کر لے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ اگر شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے اس حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی نماز بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کے زکوٰۃ بیکار، آپ کے سارے اعمال بیکار، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سارے، جب قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی کہ انسان کو ایمان کے ساتھ، انسان کو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیا انسان کو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ نے آ کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کون ہے جو دنیا کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے یہاں مراد ہے شرک، جو کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ سب سے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی۔ ہمیں بھی اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اور مقدم عقیدے کی اصلاح کو رکھنی چاہیے۔ بچے کو سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے، انہیں عقیدے کے بارے میں اللہ کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، کس کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعارف بچوں کو کرانی چاہیے۔ جب ایک مرتبہ بچے اللہ کو پہچان لے گا تو پھر وہ غلط راستے کبھی اختیار نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، دوسری نصیحت ہے یہ، عقیدہ توحید کے بعد، عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی تعلیم دے دینے کے بعد، اللہ کا تعارف کرا دینے کے بعد، اللہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے اہم نصیحت کرتے ہیں، اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، زندگی کے اندر نماز قائم کرو۔ نماز کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے، یہ اقم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آ کر کے اذان ہو گئی، من مانی آئے، نماز پڑھ لیے، چلے گئے؟
जमात छोड़ दिए, अकेले आकर जब चाहे नमाज पढ़ लिए, या वक्त की पाबंदी न हो, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़े हमें नमाज पढ़ने के बतलाए हैं उन तरीक़ों को छोड़कर अपने बनाए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा कर ले, ये नमाज है नहीं। इक़ामत सलाह की जब बात आती है तो इक़ामत सलाह उसी को कहेंगे कि जो नमाज हमें उसी तरह अदा की जाए, जो नमाज हम उसी तरीके से अदा करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अदा करने का हुक्म दिया है। जिस तरह अल्लाह के नबी ने हमें नमाज अदा करने का तरीका बताए हैं उसी तरीके के मुताबिक अगर हम नमाज अदा करेंगे, जो तरीके हम अल्लाह के नबी जिस तरीके से अदा किए वो तरीके अगर हम नमाज के अंदर फॉलो करेंगे और उन तमाम शराइत को फॉलो करते हुए नमाज अदा करेंगे, तभी चल कर के इक़ामत सलाह होगा। इसी को इक़ामत सलाह कहा जाता है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, एक सहाबी आए और मस्जिद के अंदर जाकर के जल्दी जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि इरजी, वापस जाओ, फसल्ली, फिर से नमाज पढ़ो, फ़इन्नका लम तुसल्ली, क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो सहाबी दूसरी मरतबा गए, नमाज पढ़े, फिर आकर के अल्लाह के नबी के पास मिल गए। अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि फिर से वापस जाओ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, फिर से नमाज पढ़ के आओ। फिर तीसरी मरतबा हो गए, तीसरी मरतबा फिर जब वापस आए अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर से नमाज पढ़ो, जाओ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। तो उस सहाबी ने मजबूर होकर के अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी के ज़ेरे तरबियत रहने वाले सहाबा हैं, उनको अल्लाह के नबी ने तरीक़े बताए, उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा है कि कैसे अल्लाह के नबी अदा किए हैं, वाकई वो वैसे ही अदा किए होंगे। आखिर उनके अंदर वो कौन सी गलती हो रही थी कि अल्लाह के नबी उन्हें बार बार वापस कर रहे थे और कह रहे थे कि जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। आखिर में उस सहाबी ने खुद कह दिया कि अल्लाह के नबी, इससे बेहतर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, आप मुझे खुद नमाज पढ़ करके दिखाइए। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, जब नमाज के लिए आओ तो सबसे पहले वज़ू करो, वज़ू करने के बाद नमाज के लिए जब तुम खड़े हो तो नमाज के लिए बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ खड़े हो, और जब रुकू के अंदर जाओ तो रुकू सुकून से करो। हदीस के अंदर आता है कि जब इंसान रुकू के क़याम के बाद रुकू में जाए और रुकू से जब उठे तो जब तक जिस्म का हर अज़ू, जिस्म का हर जोड़ा अपनी अपनी जगह पर ना चली जाए, इंसान को सजदे के अंदर उस वक्त तक नहीं चले जानी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, जब नमाज पढ़ो तो क़याम सुकून से करो, रुकू में जाओ तो सुकून से रुकू करो, रुकू से जब उठो तो उस वक्त सजदे में मत जाओ जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए कि हाँ मैं सीधी तरह रुकू से उठकर खड़ा हो चुका हूँ। उसके बाद सजदे में जाओ, सजदे सुकून से करो। जब सजदे से उठो और 2 सजदे के दरमियान जब बैठो तो वहाँ भी सुकून से बैठो, जल्दबाजी मत करो, नमाज बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करो। इसी को नमाज और इकामत सलाह कहा जाता है। और जो भी उसके शराइत, जो भी अरकान हैं, उन तमाम अरकान को फॉलो करो। लेकिन आज हमारी नमाज कैसी होती है? आज हमारी नमाज अपने अपने बनाए हुए तरीक़े के मुताबिक, अपने अपने घड़े हुए अपने बनाए हुए तरीक़े के मुताबिक आज हम नमाज अदा कर रहे हैं। सिर्फ ये दूसरे लोगों का मसला नहीं है, हर तमाम लोगों का, अक्सर और बेशतर लोगों का मसला यही है, नमाज अदा करने का तरीक़ा मालूम नहीं, नमाज पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं। आज हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस वक्त उस शख्स की नमाज नहीं होगी जो सूरह फातिहा नमाज के अंदर नहीं पढ़ता है। हम में से कितने लोग हैं जो सूरह फातिहा को इमाम के पीछे पढ़ना गलत साबित करते हैं, कहते हैं कि इमाम के पीछे जब खड़े हो तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ना, जबकि अल्लाह के नबी कह रहे हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस इंसान की नमाज ही नहीं होगी जो सूरह फातिहा अपनी नमाज के अंदर नहीं पढ़ता है। गोया कि हमें, चाहे हम इमाम के साथ पढ़ रहे हो या अलग तने तनहा हम नमाज पढ़ रहे हो, नमाज के अंदर सूरह फातिहा लाजिम है। इसके बगैर हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, हमारी नमाज सही नहीं होगी, हमारी नमाज कबूल नहीं होगी।
اور اگر جماعت کی بات کی جائے تو نماز کے اندر جماعت کی پابندی ہمیں سے کتنے لوگ ہیں؟ آج ہماری ایسی نماز ہوتی ہے جیسی نماز کے نعوذ باللہ کہیں ہم منافقین کی نماز کے اندر ہماری نماز شریک نہ ہو جائے، ہم اس کے اندر شمار نہ ہو جائے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے وقت دیکھتے رہتے ہیں، یا نماز پڑھنے کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، اتنے رکعات ختم ہو چکے ہوں گے، چلو جا کر کے مل کر جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اقیم الصلاۃ، اپنی زندگی کے اندر نماز کو امپورٹنٹ دو، نماز کو اہمیت دو، نماز پڑھو، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ لیکن آج ہم خود بھی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو ہم کیا نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر مسجد لے کر کے آئیں گے؟ بچوں کو ہم اپنے ساتھ کہاں مسجد لے کر کے آتے ہیں؟ ہم خود کوسوں دور ہیں مسجد سے، ہم خود کوسوں دور ہیں نماز ادا کرنے سے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو نماز کی کیا تعلیم دیں گے؟ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بچوں کو تمام برائیوں سے روک سکتی ہے۔ قرآن کے اندر نماز کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو منکر اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، جو انسان وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرے گا، پوری اخلاص اور للہیت کے ساتھ قیام کرے گا، وہ انسان کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جائے گا۔ وہ کبھی شیطان بہکا دے وہ الگ بات ہے، ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی بھی بے حیائی کی طرف لے کر کے نہیں جاتی ہے، منکرات کی طرف لے کر کے نہیں جاتی ہے، بلکہ انسان کو بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ آج کیا وجہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی دھوکے بازی سے کام لیتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی منافقانہ صفات اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی غلط راستے اختیار کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی دوسروں کے حقوق دبا لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے کیسا ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ یہ نماز آپ کو بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، یہ نماز آپ کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہی ہے، یہ نماز آپ کو منافقانہ صفات سے نہیں روک رہی ہے، یہ نماز اگر آپ کو بے حیائی اور بے غیرت سے نہیں روک رہی ہے، تو سمجھیے کہ آپ کی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی ہے، اور آپ اخلاص اور للہیت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک یہی جواب ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس طریقے پہ نماز ادا کر رہے ہیں، کس نیت سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیے، اور اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو واقعی نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی، ورنہ پھر آپ کی نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، اور تربیت بھی بچے کی بچپن سے ہی ہونی چاہیے۔ بچپن میں لاڈ و پیار دے کر کے غلط کام کے لیے بھی چھوڑ دینے سے کہ چلو بچہ ہی ہے آگے چل کر سدھر جائے گا، تو یہی بچہ آگے چل کر آپ کے لیے زحمت بن جائے گی۔ بچپن سے ہی اگر آپ اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت اور اس طرح کی تعلیم دیں گے تو یہ بچہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور یہ اولاد آپ کے لیے کبھی سردرد اور زحمت نہیں بنے گی، بلکہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی ایک رحمت بن کر کے آپ کے لیے ذہنی اور قلبی سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے کہا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اپنی زندگی کے اندر نماز کو اہمیت دو۔ تیسری چیز حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ عقیدے کی تعلیم ہو گئی، عبادت کی تعلیم ہو گئی، اب اپنے بچے کو معاشرے کی پاکی صفائی اور اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے اپنی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے نفع بخش بننا، لوگوں کے لیے
خیر کا ذریعہ بننا، لوگوں کو ہمیشہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ بھلائی کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا کر کے لانا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے لیے نفع بخش بن کر کے رہو، اور یہ نفع بخش کب بنیں گے؟ جب آپ دوسروں کو بھلائی کے حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، بھلائی کی طرف ان کو لے کر کے آئیں گے اور برائی سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے۔ معاشرے کے اندر برائیاں بھرے پڑے ہیں، جگہ جگہ پر انسان غلط کام کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں یہ ظلم چل رہا ہے، معاشرے کے اندر وہاں یہ غلط کام چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی ہم اس کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھاتے، ہم اس کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں۔ چلو کوئی ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے خلاف منہ کھولنا واقعی فتنے کا ذریعہ ہے، وہاں خاموش ہو جا سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر بھی ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ایسی جگہوں پر بھی ہم اپنی زبان بند کر لیتے ہیں جہاں پر ہم زبان کھول کر کے ہم اس برائی کو روک سکتے ہیں، جہاں پر ہم اپنی زبان کھول کر کے نصیحت کے ذریعے ہم اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا ایک سبب کیا کہ اگر انسان برائی کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ غلط کام کر رہا ہے، تو ہم اس لیے نہیں روکتے ہیں کہ اگر میں اس کو کہنے جاؤں گا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو انسان یہ سوچ کر کے نہیں کرتا ہے کہ بیچ میں ان کا ایک فرینڈشپ آ جاتا ہے، ان کے تعلقات آ جاتے ہیں، ان کے محبت آ جاتی ہے کہ ہاں اگر اس غلط کام کے لیے میں اس کو کہوں گا اور اس کو منع کروں گا تو آج سے اس کے اور میرے بیچ جو فرینڈشپ ہے یہ کٹ جائے گی اور یہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ کیا؟ یہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں صرف اسی لیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے دوسروں کو روکنا۔ کہیں پر اگر انسان اللہ رب العالمین سے دور تمہیں نظر آ رہا ہے، اگر وہ کوئی دین اور شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ اور بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کرو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو۔ اسلام کے اندر نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم روکنا، اس کے 3 اسٹیپ ہیں۔ اگر ان 3 اسٹیپ 2 اسٹیپ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم تیسرے اسٹیپ کے اوپر انسان کو جمے رہنا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو سمجھے کہ ہمارا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو، تو کم سے کم جس برائی کو معاشرے کے اندر پنپتے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس برائی کے خلاف اپنے دل کے اندر برا جانو، برا تصور کرو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، اتنا اپنے دل کے اندر سوچو اور اتنا خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو یہ ہے لقمان علیہ السلام کی تیسری نصیحت اپنے بچوں کے لیے۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ دنیا تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، جگہ جگہ پر انسان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسانی زندگی کے اندر آئے دن پریشانیاں آتی رہتی ہے، یہ دنیا تکلیفوں کا نام ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، زندگی کے اندر ہمیشہ خوشی نہیں، کبھی اگر پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، باہر کوئی پریشانی آ جائے تو اس سے گھبرانا نہیں، وَاصْبِرْ، صبر سے کام لو،
فوراً پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، صبر کرو، اور صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی کے اندر اس مسائل کا حل لے کر کے آتا ہے۔ انسان جب کسی مسئلے کوئی پریشانی آنے کے بعد اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایک حکمت ہوتی ہے، تو جب انسان اس طرح کی سوچ اور فکر رکھ کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنین کا معاملہ بالکل عجیب ہے، مومنین کا معاملہ بالکل عجیب ہے کہ جب اسے کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، جب کوئی اسے مسرت پہنچتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے، صبر کرنا، پریشانیاں آنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے صبر کی نصیحت اپنے بچے کو کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کو اچھے اور رحمت بنانے کے لیے اس بچے کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ بچپن کے اندر جب بھی بچے کوئی پریشانی فیملی کے اندر دیکھتے ہیں، خاندان کے اندر ماں باپ کو پریشان دیکھتے ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، کوئی پریشانی دیکھتی ہے تو ہم سے زیادہ بچے پریشان ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ بچوں کا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کو ذہنی طور پر اس کی تربیت کرنے کے لیے بچپن کے اندر جب انہیں کسی پریشانی سے پریشان ہوتے ہوئے دیکھیں تو انہیں صبر کی تعلیم دینی چاہیے کہ یہ زندگی کے اندر اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں، انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر کی کیا فضیلت ہے یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے دو اور نصیحت کیے۔ وہ نصیحت تھی کہ کبھی زندگی کے اندر کسی بھی انسان کے سامنے لا تصعر خدک للناس، کبھی لوگوں کے سامنے گال پھلانا نہیں۔ گال پھلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے انداز میں کسی سے گفتگو نہیں کرنا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ کے اندر کبر کا مادہ پایا جاتا ہے، آپ کے اندر غرور کا مادہ پایا جاتا ہے، آپ کے اندر غرور اور کبر ہے۔ اس طرح سے کبھی کسی انسان سے گفتگو نہیں کرنا، لا تصعر خدک للناس، کیونکہ یہ کبر اور غروری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو معاشرے کے اندر لوگوں کے نظروں میں اسے گرا دیتا ہے، اور تواضع اور خاکساری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لوگوں کی نظروں کے اندر، معاشرے کے اندر انہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں میں انہیں بڑا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے کہا کہ زندگی کے اندر کبھی بیٹے کسی سے کبر نہیں کرنا، ہمیشہ تواضع، خاکساری اور انکساری اختیار کرنا، یہی چیز تمہیں آگے چل کر کے لوگوں کے سامنے بڑا انسان بنا کر کے دیکھا۔ اور آخری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، یہ بھی کبر سے ریلیٹڈ ہی ہے، لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر کے نہیں چلنا چاہیے۔ اترا کر کے چلنا یعنی انسان کو جب دولت آ جاتی ہے تو اس کے سامنے چھوٹے آدمی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کمزور آدمی کوئی معنی اس کے سامنے نہیں رکھتا ہے، چھوٹوں کی غلطیاں ان کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کی اس زمین پر اترا کر کے مت چلو، اللہ کی اس زمین پر اترا کر کے لوگوں کو کچلتے ہوئے، لوگوں کو دباتے ہوئے، اپنی پاور سے لوگوں کو کمزور کر کے، اپنی پاور ان کے اوپر ڈال کر کے کہ میں ہی جو کچھ ہوں، میں ہی ہوں، میرے سامنے تم کیسے ایسی بات کر سکتے ہو، تم کیوں ایسی کر سکتے ہو، یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو بڑا نہیں بناتا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ انسان کا معاشرے کا سب سے کمتر اور سب سے ہلکا انسان ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کا سب سے کمتر اور سب سے ہلکا انسان ہوتا ہے، اس کا کوئی پاور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پاور دکھاتا ہے۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر کبھی اترا کر کے نہیں چلنا، زمین پر کبھی تکبر کر کے نہیں چلنا۔ تو محترم حضرات، بچوں کی تربیت کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں گے تو ہمارے بچے کبھی نہیں سدھریں گے، ہمارے بچے کبھی بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث نہیں بنیں گے، ہمارے لیے بچے ہمارے لیے سردرد اور زحمت بن جائے گی۔ اسی لیے آج بہت سارے لوگ آ کر کے شکایت کریں گے، ارے میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، بچہ مجھے گالی دے رہا ہے، بچہ مجھے ڈانٹ رہا ہے،
بچہ مجھے مار رہا ہے، یہ ساری شکایتیں ماں باپ بچوں کی طرف سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن میں بہت ہی لاڈو پیار سے پالے رہتے ہیں۔ لاڈو پیار سے پالنا کوئی غلط نہیں ہے، بچوں کو لاڈ اور پیار کرنی چاہیے، لیکن جب بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو، شریعت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھو، تو اپنے بچوں کو وہاں تنبیہ کرو، وہاں انہیں نصیحت کرو۔ کہیں پر غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھو تو انہیں سمجھاؤ، تبھی چل کر کے یہ بچے آپ کے لیے آگے چل کر کے رحمت بنے گی۔ یہ سمجھ کر کے کہ بچہ ہے بچپن میں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا اگر کوئی آج تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام باہر کر رہا ہے کوئی بچہ، اگر اس کے بچے کو کوئی کچھ کہہ دے اور یہ بچہ جا کر کے اگر گھر کے اندر شکایت کر دے، تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اس غلط کام پر جو ان کو سمجھائے رہتے ہیں ان کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، تم کون ہوتے ہو میرے بچے کو اس طرح بولنے والے؟ تو کہنا یہ ہے کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجئے، بچپن سے اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے، ان کی ہر غلطی پر انہیں تنبیہ کیجئے، انہیں دین کی تعلیم دیجئے، عقیدے کی تعلیم دیجئے، تبھی چل کر کے آپ کے بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا، مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھ کر آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتا رہے گا۔ ورنہ اگر اپنے بچے کو اس دنیا کے اندر ویسے ہی بیکار چھوڑ کر چلے گئے تو یہ تو ایک ہو جائے گا اپنے بچوں کے ساتھ خیانت، دوسرا یہ بچہ کبھی آپ کو یاد نہیں کرے گا، یہ اولاد آپ کے لیے کبھی آپ کے حق میں دعا نہیں کرے گی، بلکہ ہمیشہ آپ کو یاد کر کے۔ آج کتنے بچے کی زبان سے یہ بھی سن چکا کہ اپنے ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد انہیں یاد کر کے انہیں چھی تک بولتے ہیں کہ وہ میرے لیے کیا کر کے گئے۔ اس طرح سے ماں باپ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں کر کے گئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو اپنے بچے کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچے کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے، بڑھاپے کا سہارا بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائے تو صحیح عقیدے کے ساتھ اٹھائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔